اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ موقع اور میسر کی ہے رمضان کی صورت میں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان میں بھرپور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ایک سنہری موقع ہے۔ رمضان تربیتی ورکشاپ ہے، رمضان شہر القرآن ہے، رمضان شہر الصوم ہے، رمضان شہر الصدقات ہے، اور رمضان مغفرتوں، رحمتوں، برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیوں کی بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور ہمیں اس حوالے سے رمضان سے پہلے ذہنی جسمانی طور پر مکمل تیار ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تو آئے گی، یہ تو یقینی بات ہے، اور جو آنے والی ہے دن ہے وہ قریب ہے، کل ما آت فہو قریب، قیامت تو ہر صورت میں آئے گی۔ آپ بتاؤ کہ آپ مکلف ہو اس کے لیے تیاری کرنے کہ آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو اس طرح ہمیں ذہنی جسمانی ہر اعتبار سے تیار رہنا چاہیے کہ ہم رمضان کی بہاروں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو سارا سال ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں، خامیاں، غفلت ہو چکی ہے، اس کا ازالہ کرتے ہوئے اللہ اور ہمارے درمیان جو فاصلے ہو چکے ہیں، ان فاصلوں کو مٹا کر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنا تزکیہ نفس کریں، کیونکہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ ہے ہم اختیار کر لیں، متقی پرہیزگار بن جائے۔ تیاری دو قسم کی ہوتی ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ رمضان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر فروٹ والے تیاری کر رہے ہیں، راشن والے تیاری کر رہے ہیں کہ فروٹ جو ہے 2 مہینے سے سٹور کر رہے ہیں، راشن والے راشن سٹور کر رہے ہیں، درزی ہیں، جوتے سلنے والے، کپڑے والے، ہر شخص اپنے طور پر وہ تیاری کر رہا ہے رمضان میں لوگوں کو لوٹنے کی، ریٹ بڑھانے کی، دن رات محنت کرنے کی۔ اور کھانے والے پھر کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ابھی سے ایک تیاری کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں سحری میں اتنے قسم کے کھانے پکیں گے، اور افطاری میں اتنے قسم کے کھانے پکیں گے، اتنی ڈشز ہوں گی، اس میں پکوڑے ہوں گے، اس میں سموسے ہوں گے، اس میں جلیبیاں ہوں گی، اس میں فلاں ہوگا، اس میں تقریباً 20 قسم کے آئٹم کہیں نہ 25 بنا رکھے ہیں۔ لوگ کھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ایک یہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، جو حقیقت میں اپنی آخرت سنوارنے کے متمنی ہیں، اور رمضان کی بہاروں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنے کے لیے کمر بستہ ہیں، اور وہ ابھی سے تیار ہیں کہ اپنا شیڈول بنا رہے ہیں، ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں۔ ہم نے اشراق بھی پڑھنی ہے، ہم نے نمازیں بر وقت پڑھنی ہیں، نمازوں سے پہلے اور بعد ہم نے سنتیں ادا کرنی ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے افطاری کے وقت لوگوں کو روزہ افطار کرنا ہے۔ غریبوں کا حساب لگا رہے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں کتنے غریب ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے مساکین ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے مجبور ہیں، کتنے معذور ہیں، وہ حساب لگا رہے ہیں کہ ان کے کس کے گھر میں راشن پہنچانا ہے، کس کو ہم نے کپڑے دینے ہیں، کس کو ہم نے علاج کروانا ہے، تو یہ ایک وہ سیزن ہے۔ پھر رات تراویح کا اہتمام، قرآن کریم کا کئی لوگوں نے حساب لگا لیا ہے کہ ہم نے اس رمضان میں کتنی مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا ہے، روزانہ کتنا پڑھنا ہے، اور ہم نے صدقہ خیرات کتنا کرنا ہے، ہم نے رشتہ دار صلہ رحمی کتنی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ حساب بھی لگا رہے ہیں کہ ہم نے اس رمضان میں غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بہتان نہیں باندھنا، الزام تراشی نہیں کرنی، اور گالم گلوچ نہیں دینی، اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی، اپنے ہاتھ کی، اپنے ناک کی، اپنے ہونٹوں کی، الغرض اپنے جسم کی، ہر عضو کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے روزوں کے تقاضوں کو، روزوں کے مقاصد کو پورا کرنا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس آدمی نے صبح سے شام تلک رمضان کے مہینے میں کھانا پینا چھوڑے رکھا، لیکن اس نے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا، جھوٹ بولتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، بہتان باندھتا رہا، گالیاں دیتا رہا، الزام تراشیاں کرتا رہا، اور
غلط فسق و فجور سے اجتناب اس نے نہیں کیا، پرہیز نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت نہیں، یہ بھوک ہڑتال ہے، یہ بھوکا رہے پیاسا رہے تو کچھ نہیں ملے گا۔ حالانکہ روزہ وہ یہ مہینہ اتنا عظیم برکتوں والا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام للہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس آدمی نے رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، رب کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حالت ایمان میں رمضان کے روزے رکھے، اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کر لیا جاتا۔ تو ہمیں ہر لحاظ سے اس رمضان کی برکات کو سمیٹنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور 11 مہینے میں ہم سے جو کوتاہیاں، غفلت ہو چکی ہے، لاپرواہی ہوئی ہے، اس کے ازالے کے لیے ہمیں ابھی سے کمر بستہ ہو جانا چاہیے، اور ہم رمضان میں جتنی بھی عبادات ہیں، نیکیوں کے جو ہمارے مواقع ہیں، ان میں سے ہمیں کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے، اور ہمیں ابھی سے لسٹ بنا لینی چاہیے ان عبادات کی، صدقہ خیرات کی، اور خبر گیری ہے، اور اسی طرح صلہ رحمی ہے، اور بے شمار حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں۔ اللہ کے حقوق بھی ہم نے پورے کرنے ہیں، اور ہم نے مخلوق کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، اور ہم نے اپنے اور رب کے درمیان ہوئے فاصلوں کو ختم کرتے ہوئے رب کے مقرب بندوں میں شامل ہونا ہے، اور ہم نے جہاں اللہ کے حکم پر کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا اور پرہیز کریں گے انشاءاللہ رمضان کے دنوں میں، وہاں ہم دائمی اور ہمیشہ کے لیے جو حرام چیزیں ہیں، جو ہمارے نفس کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہیں، زہر قاتل ہیں، فساد کا سبب ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان سے بھی بالاولیٰ پرہیز کرنی ہے۔